نماز کے چند ضروری مسائل ملاحظہ فرمائیں۔ اتحیات پڑھتے وقت جب اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھے تب دائنے ہاتھ کی چنگلیاں اور اس کے پاس والی انگلی کو لفظ لا پر بند کرے اور بیچ کی انگلی کا انگوٹھے کے ساتھ حلقہ باندھ کر شہادت کی انگلی یعنی پہلی انگلی کو اٹھائے اور لفظ الا پڑھے تب شہادت کی انگلی نیچے کر لے اور ہاتھ کی ہتھیلی پہلے کی طرح سیدھی کر لے۔ اتحیات میں جو طریقہ ذکر کیا گیا ہے، شہادت کی انگلی اٹھانے کی حدیث شریف میں بہت فضیلت آئی ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انگلی سے اشارہ کرنا شیطان پر دھاردار ہتھیار سے زیادہ سخت ہے۔ دوسری حدیث میں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ شیطان کے دل میں خوف ڈالنے والا ہے۔ درود شریف اور درود ابراہیم میں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے نام کے ساتھ لفظ سیدنا کہنا افضل ہے۔ فرض نماز میں قاعدہ اخیرہ کے علاوہ درود شریف نہیں پڑھا جائے گا۔ مسبوق یعنی وہ مقتدی جس کی کچھ رکعتیں چھوٹ گئی ہوں وہ قاعدہ اخیرہ میں صرف تشہد پڑھے اور تشہد ٹھہر کر پڑھے تاکہ امام کے سلام پھیرنے کے وقت تشہد سے فارغ ہو، اور اگر سلام سے پہلے تشہد پڑھنے سے فارغ ہو گیا تو کلمہ شہادت کی تکرار کرے۔ کسی بھی قاعدہ میں تشہد کا کوئی حصہ بھول جائے تو سجدہ سہو واجب ہے۔ مقتدی ابھی اتحیات پوری نہ کرنے پایا تھا کہ امام کھڑا ہو گیا یا سلام پھیر دی تو مقتدی ہر حال میں اتحیات پوری کرے اگرچہ کتنی ہی دیر اس میں ہو جائے۔ ایک شخص نماز کے قاعدہ میں اتحیات پڑھ رہا تھا، جب کلمہ تشہد کے قریب پہنچا تب مؤذن نے اذان میں شہادتیں کہیں۔ اس نمازی نے قرأت اتحیات کے بدلے اذان کا جواب دینے کی نیت سے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ کہا تو اس کی نماز جاتی رہی۔ قاعدہ میں نظر گود کی طرف کرنا مستحب ہے۔ اگر سجدہ سہو واجب ہوا ہے تو قاعدہ اخیرہ میں اتحیات کے بعد ایک سلام پھیرنے کے بعد سجدہ سہو کرنا چاہیے، دوسرا سلام پھیرنا منع ہے۔ اگر قصداً دونوں سلام پھیر دیے تو اب سجدہ سہو نہ ہو سکے گا اور نماز کو دوبارہ پڑھنا واجب ہے۔ قاعدہ اولیٰ کے متعلق اہم مسائل ملاحظہ فرمائیں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ قاعدہ اولیٰ واجب ہے اگرچہ نفل نماز ہو۔ فرض، وتر اور سنت موقدہ کے قاعدہ اولیٰ میں اتحیات کے بعد کچھ بھی نہ پڑھنا واجب ہے۔ حکم یہ ہے کہ اتحیات پوری کرنے کے بعد فوراً تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے۔ دوسری رکعت کے پہلے قاعدہ نہ کرنا واجب ہے۔ 4 رکعت والی نماز میں تیسری رکعت پر قاعدہ نہ کرنا واجب ہے۔ مقتدی قاعدہ اولیٰ میں امام سے پہلے تشہد پڑھ چکا تو سکوت کرے یعنی چپ رہے، درود اور دعا کچھ بھی نہ پڑھے۔ نوافل اور سنت غیر موقدہ میں قاعدہ اولیٰ میں بھی اتحیات کے بعد درود شریف اور دعائے معصورہ پڑھنا سنت ہے۔ فرض، وتر اور سنت موقدہ کی قاعدہ اولیٰ میں اتحیات کے بعد اتنا کہہ لیا کہ اللہم صلی علی محمد یا اللہم صلی علی سیدنا، تو اگر سہون بھول کر ہے تو سجدہ سہو کرے، اور عمدن یعنی جان بوجھ کر ہے تو نماز کا اعادہ کرے یعنی کہ نماز پھر سے پڑھے۔ قاعدہ اولیٰ میں بھی پورا تشہد پڑھنا واجب ہے۔ ایک لفظ بھی اگر چھوٹے گا تو ترک واجب ہوگا اور سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ فرض نماز میں امام قاعدہ اولیٰ بھول گیا اور اللہ اکبر کہہ کر کھڑا ہو گیا، بعد کو مقتدیوں نے لقمہ دے کر بتایا تو امام بیٹھ گیا۔ اس صورت میں اگر امام پورا کھڑا ہو گیا تھا تو اس کے بعد مقتدی نے بتایا تو بتانے والے لقمہ دینے والے کی نماز تو لقمہ دینے کے وقت ہی جاتی رہی، اور مقتدی کے لقمہ دینے سے اگر امام لوٹا تو امام کی بھی نماز نہ ہوگی، ٹوٹ جائے گی، اور تمام مقتدیوں کی بھی نماز فاسد ہو جائے گی، لہٰذا دوبارہ نماز پڑھی جائے۔ قاعدہ اولیٰ کے بعد تیسری رکعت کے لیے اٹھے تو زمین پر ہاتھ رکھ کر نہ اٹھے بلکہ گھٹنوں پر زور دے کر اٹھے، اور اگر کوئی مرض یا عذر ہے تو کوئی بات نہیں۔
امام پہلا قاعدہ بول کر اٹھنے کو کھڑا ہو رہا تھا اور ابھی سیدھا کھڑا نہ ہوا تھا تو مقتدی کے بتانے لقمہ دینے میں کوئی حرج نہیں، بلکہ بتا دینا بہتر ہے۔ ہاں اگر پہلا قاعدہ چھوڑ کر امام پورا کھڑا ہو جائے تو امام کے پورا یعنی بالکل سیدھا کھڑا ہو جانے کے بعد اسے بتانا یعنی کہ لقمہ دینا جائز نہیں۔ اگر تب مقتدی بتائے گا تو اس مقتدی کی نماز جاتی رہے گی، اور اگر امام اس مقتدی کے بتانے پر عمل کر کے سیدھا کھڑا ہونے کے بعد قاعدہ اولیٰ میں لوٹے گا تو سب کی نماز جاتی رہے گی، کہ پورا کھڑا ہو جانے کے بعد قاعدہ اولیٰ کی طرف لوٹنا حرام ہے۔ تو اب مقتدی کا بتانا محض بیجا بلکہ حرام کی طرف بلانا اور بلا ضرورت کلام ہوا، اور وہ نماز فاسد کرنے والی ہے۔ بقدر تشہد یعنی اتحیات پڑھنے کی مقدار بیٹھنے کے بعد یاد آیا کہ نماز کا یا تلاوت کا کوئی سجدہ باقی رہ گیا ہے اور اس نے اتحیات پڑھنے کے بعد سجدہ کیا، تو فرض ہے کہ سجدہ کے بعد پھر قاعدہ میں بقدر تشہد پڑھنے کے بیٹھے، کیونکہ پہلا قاعدہ سجدہ کرنے کی وجہ سے جاتا رہا۔ ازسر نو یعنی کہ پھر سے قاعدہ کرنا پڑے گا، اگر قاعدہ نہ کرے گا تو نماز نہ ہوگی۔ آج کے دن بس اتنا ہی۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔